اچھا، ایک اور سوال یہ آیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر حرام گانے سنتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے ہمارے ایمان پہ اثر پڑتا ہے؟ کیا اس سے کفر ہوتا ہے؟ کیا اس سے ہمارا نکاح ٹوٹتا ہے؟ وہ گانا کتنا زیادہ اثر کرے گا آپ پر، آپ کے نکاح پر، یہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ وہ گانا کفر ہے، حرام ہے، گناہ ہے، کیا ہے، تو یہ گانے کے مضمون پر موقوف ہے۔ گانے کا مضمون کیا ہے؟ کبھی کبھی گانے کا مضمون کفری ہوتا ہے تو وہ کفر ہو جائے گا، اس کو پڑھنا بھی کفر اور اس کو پسند کرنا یہ بھی کفر۔ کبھی کبھی گانے کا مضمون حرام اور گناہ ہوتا ہے تو اس کو پڑھنا بھی حرام اور گناہ اور اس کو پسندیدگی کے ساتھ سننا بھی حرام اور گناہ۔ اور کبھی کبھی گانے کا مضمون صرف دل کی تفریح اور بہلاوے کے لیے ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے، اس میں نہ تو کفر و شرک کا کوئی مضمون ہوتا ہے اور نہ ہی حرام و گناہ کا کوئی مضمون ہوتا ہے، تو اس کو پڑھنا سننا یہ مباح ہے۔ یہ 3 درجے ہیں۔ تو اگر وہ گانا ایسا ہے کہ اس کا مضمون مباح ہو تو اس کا سننا مباح ہے، اس سے آپ کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا حضرت، یہ مباح نہیں سمجھا مجھے۔ اچھا، مباح کا مطلب جس کا سننا جائز و درست ہو۔ اچھا، ہاں، کوئی حرج نہیں اس کو۔ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، اب ہم شاعر نہیں ہیں اور شاعروں سے کوئی ربط ضبط بھی نہیں ہے، ورنہ ہم کچھ اشعار سناتے اور سنا کر بتاتے۔ آپ اگر بھیج دیں گی کہ آپ کے شوہر کون کون سے گانے اور کون کون سے اشعار پڑھتے ہیں تو ہم ہر شعر کا اور ہر گانے کا حکم بتا دیں گے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، کبھی آیا تھا ہمارے پاس پوچھنے کے لیے تو یاد ہے، خدا جب بھی زمین پر آسمان سے دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، چاہے وہ کھلی چیز ہو چاہے چھپی چیز ہو۔ تو اللہ کے لیے سوچنے کی کوئی بات نہیں۔ سوچنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نہیں جانتا ہے، تو یہ کفری شعر ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر گھڑی جانتا ہے۔ ایک آن سے جو ہزاروں حصہ کم ہو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نہ بے خبر ہوتا ہے اور نہ بے علم ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا انکار ہے۔ قرآن نے اللہ کو عالم الغیب و شہادہ کہا ہے اور یہ قرآن پاک کی آیت کا انکار ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا انکار یہ کفر ہے، یہ حرام و گناہ بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ اور وہ گانے اور گانے کے وہ اشعار جن سے اخلاق میں خرابی پیدا ہوتی ہے، مثلا اجنبی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف دیکھنے کی رغبت اس میں ہوتی ہے، ان سے معاشرے کی رغبت ہوتی ہے، تو یہ حرام و گناہ ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ اور جس میں وہ بات بھی نہ ہو جو پہلے بیان کی، یہ دوسری والی بات بھی نہ ہو، دونوں سے پاک ہو، تو وہ گانا جائز ہے۔ گانا ہے تو بچنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ وہ جائز ہے، مباح ہے، جائز ہے، یعنی اس کے پڑھنے میں نہ گناہ ہے اور نہ ہی کفر ہے، وہی مباح کہلاتا ہے، وہ جائز ہے۔ تو اب ہر ایک کا حکم سنیے۔ اگر گانا کا شعر یا گانا کے اشعار جائز اور مباح ہیں تو ان کے پڑھنے سے اور ان کے سننے سے نکاح پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، کوئی اثر نہیں آئے گا، آپ کا نکاح برقرار ہے۔ اور اگر دوسرے نمبر کا شعر ہے یا اشعار ہے کہ جن کی وجہ سے اجنبی لڑکیوں یا عورتوں
سے عشق بازی کی رغبت ہوتی ہے، اخلاق خراب ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا حرام ہے اور گناہ ہے۔ یہ آدمی پڑھتے پڑھتے کبھی دوسری عورتوں اور لڑکیوں کی طرف بھی راغب ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر ایسا کوئی گانا پڑھے، کوئی شعر پڑھے تو اس کو منع کیجیے اور سمجھائیے۔ اگر آپ پسند کریں گی تو آپ بھی گنہگار ہوں گی، آپ برا سمجھتی ہیں تو آپ گنہگار نہیں ہوگی، لیکن آپ کے نکاح پر بہرحال اثر نہیں آئے گا، آنچ نہیں آئے گی، نکاح صحیح و درست ہے۔ اب ہم تیسرے نمبر پر چلتے ہیں، سوچتا ہوگا والے مسئلے پر، کفریہ اشعار ہوں، شرکیہ اشعار ہوں، تو ایسے اشعار اگر شوہر نے پڑھے تو پسند کر کے ہی پڑھتا ہے، تو ایسے اشعار پڑھنے کی وجہ سے وہ دار اسلام سے نکل جاتے، اسلام سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب اسلام سے اس کا رشتہ ٹوٹا تو آپ سے بھی اس کا رشتہ نکاح ٹوٹ گیا۔ اس صورت میں نکاح پر آنچ آئے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، نکاح برقرار نہیں رہے گا۔ اس میں ضروری ہے کہ آپ شوہر کو خود بھی سمجھائیں، اپنے علاقے سے کسی عالم مولوی صاحب کو بلا کر سمجھانے کی کوشش کریں، وہ توبہ کرے، کلمہ پڑھے، اور پھر آپ کے ساتھ نکاح ہو۔ یہ ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے پوچھے ہوئے سوال کا حکم۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کا شوہر کون کون سا شعر پڑھتا ہے، اس لیے ہم کنفرم اسے حکم تو نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ایمان سے فیصلہ لے لیجئے گا کہ اس کا یہ شعر اسلام کے مطابق ہے یا حرام و گناہ ہے یا کفر ہے۔ ہر ایک حکم بتا دیا ہم نے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔